تم بھی اس کے ہاتھوں استعمال ہوئی جیسے باقی لڑکیاں استعمال ہوئی ہیں. ہر لڑکی تو اکیلے نہیں ہوتی نا، ہر کسی کے تو ماں باپ نہیں ہوتے، مطلب میرے تو تھے ہی نہیں، اس نے کیا. تو تمہارے والدین نہیں تھے، تمہیں لگتا ہے اس لیے تمہارے ساتھ اس نے تمہارا فائدہ اٹھایا؟ کیونکہ اس نے 5 سال میں کبھی نہیں کیا، اس بار اس نے اس لیے کیا کیونکہ میں اکیلی تھی. جب مطلب نومبر دسمبر یہ 2 ماہ تمہارے ساتھ مسلسل زیادتی ہوتی رہی ہے، صرف اس نام پہ کہ تمہارے ساتھ وہ نکاح کرے گا. جب تم نکاح کا سوال کرتی تھی تمہیں یہ کہا جاتا تھا کہ گھر والوں کو بٹھا کے نکاح کریں گے. ہاں، اور میں نے یہ کہا کہ میں گھر والوں کو بتاؤں گی، پھر وہ نکاح کروائیں گے، تو اس نے کہا اس میں تمہیں برا سمجھیں گے سب. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقبال. ناظرین، کچھ دن پہلے فاطمہ کا ایک انٹرویو کیا تھا کہ کراچی سے لاہور ایک لڑکی آتی عاطف نامی شخص کے لیے، وہ یہاں پہ اس کو شادی کا جھانسا دے کر اس کے ساتھ زیادتی کر کے روڈ پہ چھوڑ دیتا ہے. ابھی اس کے کیس میں ایک نیو اپڈیٹس آئی ہیں، وہ جانتے ہیں اسی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا فاطمہ، مجھے یہ بتاؤ کہ اس دن جب تمہارا انٹرویو کیا تھا تم نے یہ کہا تھا کہ عاطف جو ہے وہ حوالات میں ہے، ٹھیک ہے، پولیس 50-50 تمہارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، کیا چل رہا ہے تمہارے کیس میں اب؟ فرسٹ ڈے تو سب کچھ صحیح تھا، اس کے بعد سے جب سے میں دیکھ رہی ہوں مطلب عاطف وہاں پہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کھا رہا پی رہا ہے، چینج کر رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ہاتھ میں کوئی وہ مطلب جو باقی قیدی وہ پہنے ہوتے ہتھ کڑی وہ اس کے نہیں پہنے ہوتے، وہ 24 گھنٹے باہر ہی ہوتا، مطلب اندر جو حوالات میں لوگوں کو بند کیا جاتا اسے نہیں بند کیا جاتا، وہ باہر ہی ہوتا ہے. میں نے سنا کہ جس دن پیشی ہوتی ہے اسی دن نکالا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی مجھے باہر ہی ملا ہے. اور مطلب پولیس والے اس کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح سے وہ خود باہر رہتے ہیں، مطلب کرسیوں پہ بیٹھ رہے ہیں، بینچ پہ بیٹھ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، مطلب اس کو حوالات والی فیلنگ نہیں آ رہی، گھر والی فیلنگ آ رہی ہے وہاں پہ، گھر والی فیلنگ آ رہی ہے. اس کے علاوہ وہ جو ہے اس کی فیملی جو ہے اندر لیڈی انچارج جو ہے ان کے روم میں بیٹھی رہتی تھی، ایک اور جب میں گئی ہوں اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ. میں جاتی میں پوچھتی میں اپنے کیس کے حوالے سے، میں نے ان سے پوچھا کہ میرے CDR کون سے نمبر کا نکالا، یہ وہ مجھے نہیں بتاتے، وہ لوگ کچھ بھی نہیں بتاتے، ان لوگ مجھے گھما دیتے، ان لوگ بولتے چلے اب آپ جائے، اور ان لوگ اندر بیٹھے رہتے لگاتار. عاطف کی فیملی. تمہارے ساتھ کون جاتا ہے، کون سپورٹ کر رہا ہے تمہیں؟ میرے ساتھ میرے کبھی وکیل چلے جاتے، کبھی وکیل اپنی منشی کو بھجوا دیتے، کبھی اپنی لیڈی وکیل کو بھجوا دیتے، لیکن جیسے وہ اکیلے نہیں چھوڑتے کیونکہ مجھے مارنے کی بھی دھمکی آئی تھی، اور باقاعدہ میرے جو وکیل ہے ان کو بھی مارنے کی دھمکی دی تھی کہ آپ اس کیس سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم آپ کے ساتھ بھی کچھ کر دیں گے. اور یہ دھمکیاں کون دے رہا ہے؟ عاطف کے گھر والے، عاطف لوگ ہی دے رہے، عاطف کے پاپا، عاطف کی بہنوں، یا عاطف تو جیل میں، اور عاطف نے تو خود بھی حوالات میں مجھ سے پوچھا تم کہاں رہ رہی ہو. بتایا اس کو تم نے کہ تم کہاں پہ رہ رہی ہو؟ نہیں، میں نے نہیں بتایا کیونکہ مجھے جب پتہ چل گیا ان لوگوں نے مروا دینا تو اب میں اپنی لوکیشن نہیں بتاتی ان لوگوں کو. اچھا، عاطف کے گھر والوں کئی دفعہ کورٹ میں بھی گئی ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ تمہاری ہیئرنگ تھی، عاطف کے گھر والوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کوئی بات کی کہ نہیں چلو آ جاؤ میں تمہارا نکاح کرا دیتی ہوں، چھوڑ دو اس کیس کو، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہو؟ نہیں، عاطف کے پاپا میری سب بات نہیں کرتے، پہلے بات کرتے تھے. ابھی عاطف کے طرف کے کوئی وکیل تھے، ایک انکل تھے، انہوں نے مجھ سے کہا یہ کیس ویس چھوڑ دو بیٹا، کچھ بھی نہیں ملنا، چھوڑ دو. میں نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتی، ان لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا، مجھے اکیلے دیکھ کے ان لوگوں نے سب نے فائدہ اٹھایا، سب نے مجھے گھماتے رہے، ان کے بیٹے نے میرے ساتھ زبردستی کی، جب بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہا الٹا مجھے ہی بلیم کرتے رہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا عاطف نے اس دن جب تمہیں لاہور آئی ہو سنسان گھر میں لے کے گیا، اس کے علاوہ پہلے بھی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ جی پہلے بھی کی ہے، کراچی میں کی تھی. کتنی دفعہ پہلے تمہارے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے؟ مطلب جب میں اکیلے رہ رہی تھی کراچی میں دسمبر نومبر، یہ 2 مہینے میں اکیلے رہی تھی، تو جب اس نے کی تھی. اس سے پہلے تو میں اپنی اسٹیپ مدر کے ساتھ تھی، جب انہوں نے شادی کری تھی وہ الگ ہو گئی تھی، میں اکیلے رہی تھی جب کی تھی عاطف نے. دوسری دفعہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ مطلب اس میں نومبر دسمبر میں سے ملٹیپل ٹائم کیا. مطلب فرسٹ ڈے اس نے جب کیا تھا جب میری اسٹیپ مدر مجھے مار رہی تھی، جب میرے مطلب ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا، اس دن بچانے آیا تھا مدر سے، لیکن یہ بچانے کی نیت سے آیا تھا، اللہ جانتا ہے بہتر، لیکن وہاں پہ آنے کے بعد اس نے جب میری چوٹ وغیرہ دیکھی تو اندر لے کے گئے، تو اس کے بعد اس نے میرے ساتھ وہاں پہ زبردستی کی. اوپر کوئی بھی نہیں تھا، میں نے کافی شور کیا تھا، جیسے میری مدر بھی مجھے مارتی تھی جب بھی نیچے سے کوئی نہیں بچانے آتا تھا، اوپر کوئی بھی نہیں، صرف زبردستی کرنے کے بعد اس کے بعد اس نے نکاح کے بہانے سے مجھے چپ کروا کے رکھا تھا کہ نکاح ہوگا کل. پھر اگلے دن میں کہتی نکاح کرو، وہ کہتے گھر والوں کے سامنے کریں گے، گھماتا رہا ایسے کر کر کے پھر وہ لاہور بھاگ گیا. مطلب نومبر
दिसंबर, ये 2 माह तुम्हारे साथ मुसलसल ज्यादती होती रही है, सिर्फ इस नाम पे कि तुम्हारे साथ वो निकाह करेगा। जब तुम निकाह का सवाल करती थी तुम्हें ये कहा जाता था कि घर वालों को बिठा के निकाह करेंगे। हाँ, और मैंने ये कहा कि मैं घर वालों को बताऊंगी, फिर वो निकाह करवाएंगे। तो उसने कहा इसमें तुम्हें ही बुरा समझेंगे सर, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तो मुकर जाऊंगा। उसने ये बात मुझसे कही तो उस दिन मुझे समझ आ गई, तो फिर मैंने पिक्चर ले ली थी। क्या किस तरह की पिक्चर ली थी तुमने? कि वो कपड़ों में, मैंने अपने कपड़ों में ही ली थी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि बगैर कपड़ों में मैं अपनी तस्वीर लूं। वो तो लड़का, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन एक मेरे पास प्रूफ हो जाता कि घर में था, मेरे साथ था, तो मैंने उसकी तस्वीर ले ली थी। उसको आतिफ को पता था कि तुमने उसकी तस्वीर ली है इस तरह से? नहीं, आतिफ को नहीं पता था, आतिफ सो रहा था जब मैंने तस्वीर ले ली थी। मतलब कई दफा तुम्हारे साथ जाती होने के बावजूद तुमने तब सवाल नहीं उठाया, तब तुमने कानूनी कार्रवाई नहीं की। अब जब तुम कराची से लाहौर आई हो, यहाँ पे तुम्हारे साथ दोबारा वही मामला हुआ, तब तुमने कानूनी कार्रवाई की, क्यों? जब मैंने इसलिए की क्योंकि 1 महीने तक मैं पहले तो ये समझी थी इसके घर वाले खुद ही करवा देंगे जब ये चीजें उनको पता चलेंगी, क्योंकि मैंने सुना था इनके घर वालों के बीच में पहले भी सब किसी लड़की के साथ हुआ था। तो उस लड़की ने जब बताया था तो उन लोगों ने, आतिफ का किसी और लड़की के साथ भी रिलेशन था? आतिफ के डिफरेंट लड़कियों के साथ चक्कर थे। मुझे जब पता चला तो मैंने फैमिली में ये बात बताई थी, तो इस वजह से फैमिली में काफी लड़ाई हुई थी। तो इस वजह से उन लोग मुझे ये कहते तुमने हमारे बेटे की बात पूरे घर में क्यों बताई, ये सब बताए, इस वजह से हम तुम्हारा रिश्ता अब नहीं होने देंगे। तो क्या आतिफ उन लड़कियों के साथ भी यही सब करता है? ये वो ही बेहतर जानता है उसने उनके साथ किया या नहीं किया। मेरे सामने मुकरता, लेकिन अभी मुझे उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं। वो कहता है कि मैंने किसी और के साथ नहीं किया, मगर मुझे जितनी उसकी हरकतें जैसी लगती है उसने किया हो। मतलब तुम भी उसके हाथों इस्तेमाल हुई जैसे बाकी लड़कियां इस्तेमाल हुई हैं? हर लड़की तो अकेले नहीं होती ना, हर किसी के तो माँ बाप नहीं होते, मतलब मेरे तो थे ही नहीं, उसने किया। तो तुम्हारे वालिदैन नहीं थे, तुम्हें लगता है इसलिए तुम्हारे साथ उसने तुम्हारा फायदा उठाया? क्योंकि उसने 5 साल में कभी नहीं किया, इस बार इसने इसलिए किया क्योंकि मैं अकेली थी जब इसने जाके किया, वरना 5 साल में पहले करता तो मैं कह सकती थी कि जब वो करता, लेकिन इस बार इसने पता नहीं किस नजरिए से किया। कभी कहता बदला लिया, कभी कहता है कि मेरा हक था मैंने ले लिया, और कभी कहता है, कभी कुछ ड्रामे करता, कभी कुछ ड्रामे करता। मुझे उसकी समझ नहीं आती। पुलिस भी उससे नहीं पूछती कुछ, पुलिस के सामने उल्टा मुझे पूछना पड़ता, तुम मुझे बताओ अगर तुमने निकाह नहीं करना तो मेरी लाइफ क्यों खराब की। पुलिस सामने बैठी होती है, वो सुन रही होती है, बस वो कहती है सुलह कर लो, मोहब्बत में तो एक दूसरे के लिए जान देते, तो बस उनको फिलॉसफी आती है और कुछ नहीं आता। क्या तुमने पुलिस को बताया ये बात के पहले भी कई दफा इस तरह से हो चुका है तुम्हारे साथ? पुलिस को पता, पुलिस के सामने उसने खुद कबूल की है कि ये सब हुआ है, कराची में हुआ, क्योंकि तस्वीरें मेरे पास थी, वो स्नैपचैट में उसमें डेट मेंशन हो रही थी, तो मुकर नहीं सकता था। यहाँ के तो सारे उसने प्रूफ मिटा दिए थे, हर प्रूफ तो मैं रख नहीं सकती थी क्योंकि सब डिलीट करता है। यहाँ पे अपने कजन का मोबाइल लेके आया था, कराची में तो ये अपना मोबाइल लेके आता था क्योंकि वहां पे उसके ननिहाल वाले उसको नहीं सपोर्ट कर रहे थे, वहां पे उसके ननिहाल वाले से घर में भी नहीं रख रहे थे। तो जब ये कराची था तो तुम्हारे साथ ही रहता था, तुम्हारे घर में? जी, मेरे घर में ही आता था, घर में ही रहता था। मतलब कराची में ये था कि उसके ननिहाल वालों ने इसे रखना बंद कर दिया था। कुछ बात हुई थी, कह रहे थे कि उधर भी किसी लड़की के ऊपर नजर डाला था, तो इस वजह से उसको रात में रुकने से मना कर दिया था। तो रात तुम्हारे पास आता था वहां पे? रात में मेरी तरफ ही रुकता था, उसी बहाने रुकता था। फिर मेरे साथ गलत करके निकल जाता, कहता कि अभी मेरे पास रहने की छत नहीं है, अभी जॉब नहीं है, अभी मैं शादी कर लूंगा तो फिर आगे खर्चा कैसे चलाऊंगा, ये रुक जा, सब्र करो, निकाह हो जाएगा। घुमाता रहा उसने, मतलब किया नहीं निकाह। फिर उसके बाद जनवरी में हमारी काफी लड़ाई हो गई, हमने बात करनी बंद कर दी थी। फिर उसने कांटेक्ट किया कि मैं करूंगा निकाह, तुम सब्र करो। फिर मुझे कहने लगा कि लाहौर आ जाओ, यहाँ पे निकाह होगा, फैमिली के सामने होगा। लेकिन यहाँ पे भी आने के बाद उसने कुछ भी नहीं किया, और उसकी फैमिली भी मुझे घुमाती रही। एंड देन क्या चाहती हो? एंड जबकि पुलिस भी तुम्हारे साथ नहीं दे रही, पहले भी देखो कहीं ना कहीं रजामंदी तो तुम्हारी थी ना, तुमने उसको इतनी इजाजत दी कि वो तुम्हारे घर में आके रहे, और फिर ये सारा मामला हुआ। रजामंदी मेरी इस चीज की थी कि निकाह करूं, मेरी इस चीज की नहीं थी कि ये सब वो मेरे साथ। उसने जब जबरदस्ती की थी उसके बाद तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं उससे, तुम्हें चाहिए था जब पहली दफा ऐसा हुआ था तभी कानूनी कार्रवाई करती है, घर वालों को बताती कि इसने ये सब किया है। मैं किसी को बताने नहीं चाह रही थी, मैं चाहती थी चुपचाप निकाह हो जाए, किसी को पता ही ना चले।
اور قانونی کارروائی کا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں کر سکتی. اور ابھی بھی دیکھو سے تم سے نکاح نہیں کیا اور اس طرح سے چھوڑ دیا تمہیں. ابھی تم کبھی ادھر چکر لگا رہی ہو کبھی ادھر چکر لگا رہی ہو, مطلب اکیلی لاہور میں گھوم رہی ہو, کوئی تمہارے ساتھ چلنے والا نہیں ہے. نہیں یہاں پہ کوئی بھی نہیں. اس کے کزنوں نے مجھے پولیس کی طرف موو کرایا تھا. مجھے نہیں پتا تھا پولیس کیس وغیرہ کا بھی کیسے کیا. جن کزنوں نے تمہیں پولیس کا رستہ دکھایا وہ تمہیں ساتھ نہیں دے رہے, کوآپریٹ نہیں کر رہے تمہارے ساتھ. ان کی وجہ سے ایک وکیل نے میرے کافی پیسے بھی کھا لیے. مطلب اس نے پیسے کھائے, اس نے کام بھی نہیں کیا. اور ان لوگوں نے میرے اپلیکیشن میں بھی کافی مطلب ٹائمنگ بھی آگے پیچھے لکھوا دی. اللہ جانے, سب کہتے کہ وہ اس کی کزن ہے, ہو سکتا ہے ان لوگوں نے جان بوجھ کے کیا, اللہ جانے ان کی کیا نیت میں تھا. لیکن انہوں نے مجھے پولیس کا راستہ دکھایا تو انہوں نے یہ اسٹیپ مجھے بتایا تھا. اگر ان کے دل میں کھوٹ ہوتا تو شاید وہ مجھے نہیں دکھاتے. ان کے تو تمہارا نقصان بھی تو کافی ہوا ہے نا. نقصان بھی ہوا. ابھی بھی میں نہیں سمجھ پا رہی کس پہ یقین کرنا کس پہ نہیں کرنا. لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کچھ کرنے کی, لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں, کیونکہ میرے پیسے ختم ہو چکے, میری جاب نہیں ہے اور یہاں پہ میں اکیلی ہوں. ابھی کیا تم عاطف سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ نہیں, اب نکاح کا اینڈ ہو گیا. میں چاہتی ہوں کہ وہ سب کے سامنے قبول کرے. مطلب جو اکیلے میں قبول کرتا ہے, جو پولیس والوں کے سامنے قبول کرتا ہے, وہ کورٹ میں بھی آئے سب کے سامنے. کیونکہ جب پولیس کو پتا تو پولیس وہ انویسٹیگیشن میں لکھ کیوں نہیں رہی کہ اس لڑکے نے پہلے بھی کیا, یہ سب کیا ہے اور اب یہ چیز ہوئی ہے. پولیس وہ چیزیں نہیں لکھ رہی, پولیس یہ چیزیں لکھ رہی ہے کہ لڑکی بلیک میل کر رہی. میں کس طرح کا بلیک میل کر رہی ہوں؟ نہ پیسے مانگ رہی ہوں نہ اس سے کوئی چیز مانگ رہی, تو الٹا تو ان لوگ آفر کروا رہے تمہیں پیسے چاہیے, ہم پیسے دیں گے, یہ دیں گے. میں تو بول رہی تھی کہ مجھے عزت سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے, مجھے نکاح کر دے یا تو پھر اس کو سزا دلوائے. جی ناظرین, آپ نے سارا فاطمہ کا بیان سنا. پریویس ویڈیو میں بھی یہی کہہ چکی ہے کہ پولیس جو ہے اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. ملزم جو ہے وہ حوالات میں اس طرح سے گھوم رہا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں گھوم رہا ہے. یہاں میں اپنے اداروں کو صرف یہاں پہ پوائنٹ ویڈیو سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اس کا ڈی این اے کرایا جائے, پراپر اس کے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور جو ملزم اس طرح فاطمہ کے علاوہ اور بھی لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر ان کو استعمال کر کے اس طرح سڑکوں پہ چھوڑ دیتا. اب لاوارسوں کی طرح بیچاری فاطمہ جو ہے وہ لاہور میں ہے, کوئی بھی اس کے ساتھ سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, کوئی پولیس اسٹیشن یا کورٹ میں جانے کے لیے نہیں ہے, ابھی بالکل اکیلی ہے. اس طرح کے ملزم کو اس طرح کی سزا ملنی چاہیے کہ دوبارہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح نہ کریں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, پھر ملیں گے اللہ نے کے بعد.